شاد صاحب، مذاکرات سے متعلق جو کچھ ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ وہ چینل ایکٹیو ہے کہ جو 24 نومبر کے دورانیے میں مذاکرات کر رہا تھا اور کچھ معاملات طے ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے. لیٹر آن پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اگر تو وہ چینل ایکٹیو ہے تو پھر یہ جو سامنے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے اور ریاض صادق صاحب کی جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یا اگر دونوں بن جاتے ہیں تو پھر اصل بات کہاں ہوگی؟ بیک اینڈ پہ ہی ہوگی یا بیک اینڈ پہ ہونے والی بات پارلیمنٹری کمیٹی میں لائی جائے گی اور پھر وہاں پہ مہر ثبت ہوگی؟ دیکھیں، جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پس منظر میں بھی کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ نظر نہ آنے والا ہوتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی پوزیشن ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے، تو فیصلہ سازی کے عمل میں وہ کتنی اہمیت ہے اس کی. رانا ثناء اللہ سے تو کھول کے کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کرنا ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی منظوری لینی پڑے گی. تو اگر تو یہ معاملات چل رہے ہیں پس منظر میں اور کمیٹی میں حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنی ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ توقع کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ 3 دن میں 4 دن میں 8 دن میں یہ معاملہ، کیونکہ الجھا ہوا معاملہ ہے. الیکشن کا معاملہ ہے، وہ الجھا ہوا ہے. تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہو گئے الجھے ہوئے. ہاں نہیں، لیکن یہ ابھی ہم اگر اسی 8 مہینے 10 مہینے کو لے لیں تب بھی یہ بھی معاملہ الجھا ہوا ہے. مقدمات کا معاملہ ہے، یہ الجھا ہوا ہے. یہ بھی 1 2 4 دن میں نہیں ہو سکتا. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ اصل سوچنا یہ چاہیے کہ کیا یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یہ ایک مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے، کامیابی کی طرف سفر کریں گے، یا یہ طے کر لیا جائے گا کہ یہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے، پوائنٹس کرنی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکالنا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، جب آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ہم یہ مشورہ دیتے تھے، حکمران اتحاد جو اس وقت کا تھا پی ڈی ایم کا، کہ جی آپ جتنی جلدی الیکشن کر لیں کہ آپ کے فائدے میں ہے، تو وہ اس بات کو سنتے نہیں تھے. لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ ان کا سامنے آ گیا کہ پارٹی کے مسلم لیگ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، بڑی ہمیں فوراً کر دینا چاہیے. اب بھی جو تاخیر ہوگی مذاکرات میں، جتنی بھی تاخیر ہوتی جائے گی اس کا نقصان حکومت کو ہوگا. یہ کوئی سوچے ہی نہیں صحیح کہ اس کا نقصان اپوزیشن کو ہوگا، اس کا نقصان حکومت کو ہوگا، اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا، اس کا نقصان پارلیمنٹ کو ہوگا. ارشاد صاحب، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. اور ایک ایسی جماعت کو یا ایسے اتحاد کو جو بار بار ان مراحل سے گزر چکا ہے، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جب یا اس کی اتحادی باقی جماعتیں ہوں، یہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہو رہا. جب بھی تاخیر کی گئی ہے، تاخیری حربے اختیار کیے گئے ہیں تو نقصان ہی ہوا ہے. صحیح ہے. اب میرا سوال اب کم از کم ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو سپیس بالکل ہی جمہوری قوتیں اب لوز کر چکی ہیں، اس کو ارن کرنے کی صورت بھی یہی ہے کہ مثبت انداز میں مذاکرات ہوں اور اس کے نتیجے میں جو معاملات طے پا جائیں ان پر عمل کیا جائے. ارشاد صاحب، سوال یہ ہے کہ اب جمہوری قوتوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو مسلم لیگ نون کی بات کر لیں یا پی ٹی آئی کی بات کر لیں، جو بات طنز اور تانوں پہ آ چکی ہے ذاتیات لیڈران کے بیچ میں، یہ محض پولیٹیکل آپٹکس ہے، لوگوں کو چارج کرنے کے لیے، موبلائز کرنے کے لیے ہے، یا یہ سلسلہ رک جائے گا اگر یہ لیڈر بیٹھیں گے؟ اگر کل کو ہم دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا ان کے لوگ آپس میں باہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے پی ٹی آئی کا، جیسے عرفان صدیقی صاحب کے بقول کہ ہم چور ہیں تو ہم سے بات کریں گے، باقی بھی وہی کہتے ہیں، یہ اس کی متحمل ہوگی پی ٹی آئی؟ بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. 2 چیزیں ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لیڈرشپ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ورکر جو ہے وہ اتنا کم عقل یا کم فہم یا زود رنج نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر اختلاف کرنا شروع کرے. کیونکہ دیکھیں، مقبولیت کے اندر ایک اعتماد بھی ہوتا ہے.
جو آدمی مقبول ہوتا ہے نا، یا جو پارٹی مقبول ہوتی ہے، جو گروہ اس پر وہ لوگ صرف یہ نہیں ہوتے کہ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اعتماد بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ فیصلہ کر رہا ہے ٹھیک ہوگا، ہمارے مفاد میں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. اگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ون ون سچویشن ہوتی ہے، فیس سیونگ سب کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے، تو کون اعتراض کرے گا؟ کیوں اعتراض کرے گا؟ انہوں نے جو اپنا کیپٹل پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ جناب کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ تو نہیں بیٹھے نا، لوز کر لیا نا. اس لیے کہ وقت پر جو فیصلے کرنے تھے انہوں نے نہیں کیے، اور مہنگائی کا جو طوفان آیا عوام کو بدظن کر گیا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اب مذاکرات اگر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہوتی ہے. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس سے ہم حقیقی جمہوریت کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، تو اس سے کون مطمئن نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ طنز تشنیع یہ چیزیں جو ہے نا، خواجہ صاحب کو میں آج دیکھ رہا تھا کہ جناب 50% کرپشن پر قابو پا لیا جائے. IMF کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھائی کل تک تو آپ کہتے تھے کہ جی کارپوریٹ کلچر میں تو کرپشن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور کرپشن از نو ایشو ایٹ آل، یہ کہتے تھے، یہی لوگ کہتے تھے نا. خواجہ صاحب کے ساتھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. جی کرپشن گریس ہوتی ہے، رواں رکھتی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اس ملک میں نااہلی کا کلچر آ گیا ہے، کام چوری کا کلچر آ گیا ہے، اور کوئی یہ حادثات جو ہم ایک ہی چیز لے لیں، یہ جو جعلی لائسنس بنتے ہیں، حادثات کا مجھے بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کرپشن آپ کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے، دیکھیں لیکن آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جبکہ ہم لوگ جو ہیں 30-40 سال سے رو رہے ہیں کہ بھئی کرپشن کو روکو ورنہ یہ نظام ختم ہو جائے گا. یہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کی گورننس، بہتری، شفافیت، یہ ترجیحات نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے وہ سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے. یہ کیا سٹنٹ پلینگ کر رہی ہے، یا واقعی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ سول نافرمانی کر لیں گے؟ اور اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور وہ سول نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پاکستان کو، حکومت کو، اور خود پی ٹی آئی کو کیا ہونا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر ایک پارٹی کے لیے آپ نے کوئی چارہ کار ہی نہیں چھوڑا، وہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، آپ مذاق اڑاتے ہیں. اگر 9 فروری کو اس نے اسٹریٹ پہ جانے کے بجائے پارلیمنٹ میں آنا کیا تو اس کا قدر ہونی چاہیے تھی. وہ مذاکرات پر آمادہ ہوتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، باہر نکلتی ہے، کمیٹی گرفتار ہو جاتی ہے. یہی کچھ ہوا ہے نا اس دن، کہ کمیٹی بن کے جو ممبر باہر آئے وہ سارے کے سارے گرفتار ہو گئے. عمر ایوب صاحب بھی، اسد قیصر بھی، فلاں بھی. یہ مذاق بند کریں. ایک بات، ایک ہے کوئی پارٹی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو جس پارٹی سے یا جس حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اس طرف چل پڑی، یہ بات چھوڑیں کہ اس کو کتنا نقصان ہوگا، خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، حکومت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ملک کی معیشت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا نقصان ہوگا. ہم اس وقت 1% نقصان بھی افورڈ نہیں کرتے. جو ہماری معیشت کی حالت ہے، جو ہمارے معاملات جس طرح سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کسی قسم کا نقصان. تو اس لیے دونوں فریقوں کو، ان کو بھی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے جو یہ ڈیمانڈز پیش کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہوں نے اس ڈیمانڈز پر جو ہے ریئیکٹ کرنا ہے. دونوں کو اس حوالے سے اس وقت جو چیز کو میں بڑے افسوس سے بات کروں گا کہ اس وقت جس چیز کا ہمارے ہاں کوئی ادراک ہی نہیں ہے کسی سطح پر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ کا کامیابی کے اعلان ہی کے ساتھ ہی کئی حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں. یورپ کی، فرانس کی حکومت تبدیل ہو گئی، جرمنی کی حکومت تبدیل ہو گئی، ٹروڈو جو اس مشکل کا شکار ہے کینیڈا کی، شام میں جو کچھ ہو گیا، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو چکا ہے، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. ہم کب سوچیں گے
کہ یہ بھی ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے سوچنے کی بات ہے. ہم ایک یہ پارٹی اور وہ پارٹی سے اوپر نہ ہماری ڈسکشن میں وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, نہ ہماری غور و فکر ہو رہا ہے, نہ سوچ بچار ہو رہی ہے اس پر.